السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے خالی ہو جائیں۔ ہم لوگ اندر سے بہت زیادہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے وہ نہیں آتی، اور جو چیزیں ہم نے اندر بھری ہوئی ہوتی ہیں اسی میں ہم لوگ اتنے کنزیوم ہو جاتے ہیں، ہماری انرجی اتنی زیادہ خرچ ہو جاتی ہے کہ ہم کوئی نیا کام کر نہیں سکتے، کوئی نئی اسکل سیکھ نہیں سکتے۔ اس چینل سے اگر آپ صرف ایک بات سیکھ لیں اور اس پر عمل کر لیں تو یقین جانیے کہ بہت زیادہ بھلا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خالی کر دیں۔ آج رات جب سونے کے لیے جائیں تو اپنے دل میں جھانک کر ضرور دیکھیے گا کہ آپ کے اندر کیا کیا بھرا ہوا ہے۔ آپ کو حسد ملے گا کہ کسی اور کو ترقی کیوں مل گئی اور مجھے کیوں نہیں ملی، کسی اور کا بچہ کیوں پڑھ گیا اور میرا نہیں پڑھا، کسی اور کو اللہ نے مال و دولت کیوں دے دیا اور مجھے کیوں محروم رکھا۔ حسد دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر اعتراض کا نام ہے کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ آپ کو منظور نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں ان سے نکل جائے اور آپ کو مل جائے، ان سے چھن جائے اور آپ کو مل جائے۔ آپ کو اپنے اندر کینہ ملے گا، نفرت کی آگ ملے گی، جھوٹ ملے گا، اپنی بڑائی ملے گی، اپنی میں ملے گی۔ ان سب کو آپ کو نکالنا ہوتا ہے۔ دن بھر میں دنیا تمام چیزیں آپ کے اندر بڑھتی رہتی ہیں، آپ کے دوست، رشتہ دار، سوشل میڈیا، یوٹیوب، یہ تمام چیزیں۔ رات کو اپنے آپ کو خالی کرنا ہوتا ہے، اپنے غبارے میں سے ہوا نکالنی ہوتی ہے، اپنے آپ کو ڈیفلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ آپ کو بندگی ملے گی۔ آپ سے کام کی بات عرض کروں، بندگی ہمیشہ تنہا آتی ہے، کبھی پیر میں جوڑے میں نہیں آتی، کسی کے ساتھ گزارا بھی نہیں کر پاتی۔ اگر وہ آتی ہے اور آپ کے دل میں کوئی اور بت بنا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنی بڑائی کا ہے، اپنے رتبے کا ہے، اپنی تعلیم کا ہے، اپنے حسن کا ہے، اپنی صحت کا ہے، حسد کا ہے، برائی کا ہے، شکوے کا ہے، تنقید کا ہے، تو واپس چلی جاتی ہے، اور پھر بڑی مشکل سے واپس آتی ہے۔ تو کوشش کریں اپنے آپ کو خالی کریں تاکہ بندگی آپ کے دل میں جگہ بنا سکے۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، وہ کہتا ہے کہ بندگی جس کو مل جائے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اس کا ایک نقصان ہے اور ایک فائدہ ہے۔ فائدہ تو یہ ہے کہ بندے کو جب بندگی مل جائے تو باقی لایعنی چیزوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا کی تمام چیزوں کی میننگ اس کی نظر میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو ایک ایسی ہیپینس، ایسا سکون، ایسا اطمینان ملتا ہے جو باقی لوگوں کے پاس نہیں ہوتا۔ تو یہ تو اس کا فائدہ ہو گیا۔ بندگی کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ زندگی بھر کے لیے تشنا رہ جاتا ہے، بس ایک ہی آس میں، ایک ہی غم میں گھلتا رہتا ہے۔ آج جمعے کا دن تھا، بارش ہو رہی تھی، تو مجھے مسجد میں عبداللہ مل گیا، تو بڑی عجیب چکر میں دعا مانگ رہا تھا۔ آج اس نے یوں جھولی اٹھائی ہوئی تھی اور اس کا پیٹ نظر آ رہا تھا، تو لوگ دیکھ کے اس کو ہنس رہے تھے۔ خیر، تو میں اس کے پاس گیا، میں کہا عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ یہ دیکھو پیٹ نظر آ رہا ہے، ایسے کون دعا کرتا ہے؟ پوری شرٹ نکالی ہوئی ہے، ڈالو جینس کے اندر واپس، کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ ہمارے گاؤں میں ایک دفعہ گیا مسجد کے اندر، تو مسجد کے باہر فقیر بیٹھے ہوئے تھے، سب فقیر بھیک مانگ رہے تھے۔ اس میں سے ایک فقیر جھولی اٹھا کے بھیک مانگ رہا تھا، اس کا پیٹ نظر آ رہا تھا، کہہ رہا تھا میں بھوکا ہوں۔ تو ظاہر بات ہے اس کا پیٹ نظر آ رہا تھا، وہ بیچارے نے کچھ کھایا نہیں تھا، کمزور سا تھا۔ تو کچھ لوگ ان کے اوپر بڑا کسنے لگے جملے کے، کیسے بدتمیز لوگ ہیں، فقیر ہیں، مانگتے رہتے ہیں۔ تو عبداللہ نے بولا مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آیا یار، ہم میں اور ان میں زیادہ فرق تو نہیں ہے، ان کو کم سے کم منافقت کا گناہ نہیں ملے گا۔ یہ مسجد کے اندر بھی بیٹھ کے مانگ رہے تھے، مسجد کے باہر بھی مانگ رہے ہیں، ہم سب کے سب مسجد کے اندر بیٹھ کے مانگ ہی رہے تھے نا، بھکاری ہی تھے، فقیر ہی تھے۔ باہر آ کے ہم سارے معتبر ہو گئے۔ تو بہرحال تو وہ دعا مانگ رہا تھا، تو دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی
قیامت کے دن اگر تیرے کرم سے، تیری مہربانی سے، تیرے فضل سے میں جنت الفردوس میں چلا گیا، صرف تیرے احسان سے، تو میں تیرا مہمان ہوں گا۔ جنت میں پریشانی کوئی نہیں ہوگی۔ مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے میں وہاں بھی پریشان رہوں گا۔ صرف ایک ہی بات کا انتظار رہے گا کہ تیرا دیدار ہو سکے، تجھے دیکھ سکوں۔ اب اس کشمکش میں، پریشانی کے اندر پتہ نہیں میں کیسے جنت گھوم سکوں گا، جنت میں اخبار کیسے نکال سکوں گا کہ باقی جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے، کس کو کتنے انعامات ملے اور کیا ہوا۔ تو یہ میری مشکل دور کر دیو۔ اور اللہ سائیں، اگر تو میں اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں چلا جاؤں، اور بے شک میں ایسی لائق ہوں کہ مجھے جہنم میں پھینک دیا جائے، تو اللہ سائیں جب تو بولے گا نا فرشتوں کو کہ بھائی یہ عبداللہ کسی کام کا نہیں تھا، اس کو جہنم میں پھینک دو، تو بس کہہ دینا تو میرا نام لے، اسی خوشی میں شاید میں مر جاؤں، اور ہوں گا تو تیرے سامنے۔ جنت میں چلا گیا تو تیرا مہمان، اور جہنم میں چلا گیا تو تیرا قیدی۔ یہ تیری جو نسبت ہے نا، یہ کافی ہے، اور مجھے تجھ سے اچھے کی امید ہے، تو مجھے جنت میں لے جائیو۔ اور اگر اللہ سائیں تو نے قیامت میں کہہ دیا نا کہ یہ عبداللہ یہ میرا بندہ ہے، اس کو چھوڑ دو، پانجو مانوا، اس کا حساب میں اکیلے میں خود کر لوں گا، تو اللہ سائیں صدیوں کی تھکن اتر جائے گی۔ دیکھ باہر بارش ہو رہی ہے اور میں تشنا رہ گیا ہوں۔ بیوقوف لوگ ہیں اللہ سائیں ہماری دنیا کے، محبت کو تکمیل سمجھتے ہیں۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں، ورنہ تجھ سے تو مجھ کو پیار نہیں۔ زندگی میں حسن نہیں تھا، کوئی حسین نظر آ گیا تو محبت ہو گئی۔ زندگی میں پیسہ نہیں تھا، کوئی پیسے والا نظر آ گیا تو محبت ہو گئی۔ زندگی میں کوئی روب، کوئی عہدہ نہیں تھا، کوئی عہدے والا نظر آ گیا تو محبت ہو گئی۔ کسی نے زندگی میں پیار سے بات نہیں کی، کسی نے دو بول میٹھے بول لیے تو اس سے محبت ہو گئی۔ تو اپنے اندر جو کمی ہے نا، وہ اگر پوری ہو جائے تو اس کو محبت سمجھتے ہیں۔ اللہ سائیں میرے ساتھ تو بڑا عجیب معاملہ ہو گیا، میں محبت کر کے بھی پیاسا رہ گیا، اس بھری بارش میں پیاسا ہوں۔ میں محبت کر کے بھی تشنا رہ گیا، اور اس تشنگی کا کوئی حل نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ میں آ کے تیرے روبرو تیرے سامنے بیٹھ جاؤں۔ مجھ سے آسانی والا معاملہ کریو میرے رب۔ یہ بندگی کی نعمت اور تھے اللہ میاں۔ تو خیر، میں کہاں نکل گیا۔ عبداللہ کی دعا بڑی کام کی تھی، میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ تو کوشش کریں کہ آپ خالی کر لیں اپنے آپ کو۔ جب آپ خالی کر لیتے ہیں تو پھر بندگی آتی ہے، پھر بندگی آتی ہے تو آپ کسی کام کے نہیں رہتے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔